سکون میری ہر خوشی کو لے ڈوبا. خونے دل وہ نچوڑ سکتا ہے. چاہتا ہے جو آزمائے مجھے، خونے دل وہ نچوڑ سکتا ہے. جب کہ طے کر لیا کہ ایک ہیں ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے. چاہتا ہے جو آزمائے مجھے، خونے دل وہ نچوڑ سکتا ہے. جب کہ طے کر لیا کہ ایک ہیں ہم، پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے. پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے. دوستو یہ نفرتیں بہت وقتی ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. خود کو بھی آزماؤ تو پہلے، کچھ نیا کر دکھاؤ تو پہلے. خود کو بھی آزماؤ تو پہلے، کچھ نیا کر دکھاؤ تو پہلے. بن ہی جائیں گے مندر و مسجد، دل سے دل کو ملاؤ تو. آزماؤ تو پہلے، کچھ نیا کر دکھاؤ تو پہلے. بن ہی جائیں گے مندر و مسجد، دل سے دل کو ملاؤ تو پہلے. سماعت فرمائے میں رفتہ رفتہ ایک قدم آگے ملاحظہ فرمائے گا. 10 سالوں میں مذہب کا جتنا غلط استعمال ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، کبھی نہیں ہوا اور اللہ کرے نہ ہو. ملاحظہ فرمائے کہ اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی جو یہاں امن سے نہیں رہتا. بہت اچھے. اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی جو یہاں امن سے نہیں رہتا. تم کو تکلیف دے کے میں خوش ہوں، میرا مذہب تو یہ نہیں ہے. اس کو جینے کا حق نہیں کچھ بھی جو یہاں امن سے نہیں رہتا. تم کو تکلیف دے کے میں خوش ہوں، میرا مذہب تو یہ نہیں کہتا. میرا مذہب کیا کہتا ہے؟ خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں. خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں. خون جس نے دیا ہے گلشن کو، تھینک یو. خون جس نے دیا ہے گلشن کو، لوگ اس کو سزائیں دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو گالیاں کھا کر دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں. اب میں اپنے مزاج پر آ رہا ہوں. آج میری حاضری ہوئی مکن کو شریف میں. عجیب و غریب تصوف کا اور عظمتوں کا شہر ہے. پیش کرتا ہوں. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ درگاہ میں جا کر وہ سب تماشے نہیں دیکھے گئے نہ ہوتے جو ہندوستان میں لوگ درگاہوں کو بدنام کر رہے ہیں، تصوف کو بدنام کر رہے ہیں. وہ تصوف نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. تصوف یہ ہے کہ میں پیش کرتا ہوں. اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. سنیے، اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. وقت کا مسئلہ بنا ڈالا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں سچ بولوں، اور اگر سچ نہیں بول سکتا تو میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں، شاعر نہیں. یہ علماء ائمہ تشریف فرما ہے. مولانا فرمائے ہمارے دوست مکن پور سے بھی مشاعرہ سننے آئے. پیش کرتا ہوں. اگر سچ چاہو تو دعا چاہتا ہوں. وقت کا مسئلہ بنا ڈالا، ظالموں کو خدا بنا ڈالا. وقت کا مسئلہ بنا ڈالا، ظالموں کو خدا بنا ڈالا. وقت کا مسئلہ بنا ڈالا، ظالموں کو خدا بنا ڈالا. مشرکین جہان ہے ماجد، کیا تھا اسلام کیا تھا. اسلام تو ہے ہی نہیں جو پیش کیا جا رہا ہے، اسلام یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. وقت کا مسئلہ بنا ڈالا، آداب ظالموں کو خدا بنا ڈالا. مشرکین جہان اے ماجد،
کیا تھا اسلام، کیا بنا ڈالا. کیا بنا ڈالا. بہت اچھے. مولانا فرمائے اگر دیوبندی اور بریلوی کو لڑنا ہوتا تو میرے سرکار 1400 سال پہلے کی اتحاد کا نسخہ دے کر نہ جاتے. کیا نسخہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. میرا خیال ہے اس موضوع پر کسی شاعر کی نظر لی گئی ہو. ویسے تو میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن اللہ نے مجھ سے شعر کہہ ڈالے. علماء تشریف فرمائے دعائیں چاہتا ہوں. جی ارشاد. بتا ہوا. جس جگہ پر پڑے ہیں ان کے قدم، جس جگہ پر پڑے ہیں ان کے قدم، وہ زمین آسمان سے بہتر ہے. جس جگہ پر پڑے ہیں ان کے قدم، وہ زمین آسمان سے بہتر ہے. اونٹنی جس جگہ پہ بیٹھ گئی وہ جگہ ہر مکان سے وہ جگہ ہر مکان سے بہتر ہے. سرکار جب تشریف لائے مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد تو سب لوگ کی تمنا تھی ہمارے یہاں آئے، ہمارے یہاں آئے، ہمارے یہاں آئے. کیا فیصلہ اللہ نے کرا دیا. ہم لوگوں نے مطالعہ کرنا چھوڑ دی. کہاں تھا میں کہاں چلے. جس جگہ پر پڑے ہیں ان کے قدم، وہ زمین آسمان سے بہتر ہے. سرکار نے فیصلہ فرما دیا کہ جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی وہاں قیام ہوگا. آپ دیکھیے کمال اللہ نے کیا مرتبہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری پہلے جو لوگ جہاں رہتے تھے حجرے میں چوتا رہتا تھا وہی پھر ان کا روزہ مبارک بنا دیا جاتا تھا. تو صاحب وہ اونٹنی پر سرکار مولانا ہنس رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ ہنس رہے ہیں دین کی بات سن کے. آپ ہمارا مستقبل ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فیصلہ فرمایا کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی مسئلہ یعنی جھگڑا ختم. اونٹنی آئی حضرت ابو ایوب انصاری کے در دولت پر رکی. اس کے بعد پھر آگے گئی. پھر وہاں سے واپس آئے اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے در دولت پر بیٹھ گئی. وہیں آپ نے قیام فرمایا تو جھگڑا ختم ہو گیا. نہیں تو ہر صحابی کہتا میرے یہاں آئے. جس جگہ پر پڑے ہیں ان کے قدم، وہ زمین آسمان سے بہتر ہے. اونٹنی جس جگہ پہ بیٹھ گئی وہ جگہ ہر مکان سے بہتر ہے. بہت اچھے. 30 سال پرانے 4 مصرے نظر کر رہا ہوں. آج بھی ان کی سخت ضرورت ہے کہ جس کے صدقے میں یہ حیات ملی. ضیاء بھائی، مفید بھائی، جی ارشاد. دعا آمین کہیے گا. جس کے صدقے میں یہ حیات ملی، جس کے صدقے میں یہ حیات ملی اس کے ہم سچے امتی بن جائیں. دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی. زندہ باد. جس کے صدقے میں یہ حیات ملی اس کے ہم سچے امتی بن جائیں. دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں. ایک قدم اور بڑھاتا ہے آپ پیش کرتا ہوں. تاریخ کے آئینے میں بات کروں گا. ہوتا یہ ہے آپ سب اہل علم ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے لوگ ہیں. ہم لوگ اپنے دامن میں نہیں جھانکتے. ہم صرف دوسروں کو برا کہتے ہیں. میں برا نہیں کہتا کسی کو، میں اپنے دامن میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک گویا ہے بمبئی میں رہتا ہے، اس کا نام ہے سونو نگم. گویا ہے اور ایک گانے بالکل بالکل. اس کو صبح فجر کی اذان سے بڑی تکلیف ہوئی. حالانکہ وہاں سے 5 کلومیٹر دور مسجد ہے جہاں وہ شیطان رہتا ہے. لیکن سب لوگوں نے یہ کہا ایسا ہے ویسا ہے. میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے اپنے دامن میں دیکھا. دعائیں چاہتا ہوں علماء تشریف فرمائے. ملاحظہ فرمائے اپنا دامن بھگوتے رہتے ہیں. اپنا دامن بھگوتے رہتے ہیں. ہر گھڑی ہم تو روتے رہتے ہیں. ہر گھڑی ہم تو روتے چوتھے مصرے پر داد چاہتا ہوں. اپنا محاسبہ کرنا. اپنا دامن بھگوتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر گھڑی ہم تو روتے رہتے ہیں. جاگتا ہے کوئی اذان سن کر اور ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں. ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں. اپنا دامن بھگوتے رہتے ہیں. کیا بات. ہر گھڑی ہم تو روتے رہتے ہیں. زندہ باد زندہ باد.
پہلے آسماں ماجد بھائی زندہ باد. رب العالمین آ جاتے کہتے ہیں کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. پہلے آسمان ہم خراٹے رہتے ہیں, اپنا دامن بھگوتے رہتے ہیں, ہر گھڑی ہم تو روتے رہتے ہیں. جاگتا ہے کوئی اذان سن کر اور ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں. ہمارے برادران وطن کی تشریف فرمائیں. میری ذمہ داری ہے کہ اسلام کی وہ تصویر پیش کی جائے جو اسلام کی ایکچوئل تصویر ہے. ہم لوگ اسلام کو غلط پیش کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, لیکن اپنے دامن میں جھانکنا ضروری ہے. وقت کا مسئلہ بنا ڈالا, وقت کا مسئلہ بنا ڈالا, ظالموں کو خدا بنا ڈالا. ظالموں کو نوجوانوں ملاحظہ فرمائیں, وقت کا مسئلہ بنا ڈالا, ظالموں کو خدا بنا ڈالا. مشرکین جہان ہے ماجد, کیا تھا اسلام, کیا بنا ڈالا. کیا بات ہے. مشرکین جہان, مشرکین جہان اے ماجد, کیا تھا اسلام, کیا بنا ڈالا. کیا بنا ڈالا. اور ایک قدم آگے بڑھتا ہوں, نام نہیں لوں گا, اہل نظر کا مجمع ہے. مشرکین جہان ہے ماجد, کیا تھا اسلام. ذرا دیکھیے میں نے کس کی طرف اشارہ کیا, نام نہیں لوں گا. ملاحظہ فرمائیں, ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں, ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں. شہیدی دیوس, ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں. سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں, ذرا مزہ لیجیے. ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں. سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں. سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں. جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے آج فرعون بن گئے. آج فرعون بن کے بیٹھے ہیں. بہت عمدہ. ہر طرف مون بن کے بیٹھے ہیں. زندہ باد. سوچئے کون بن کے بیٹھے ہیں. جنگ آزادی میں کہیں جو نہ تھے آج فرعون بن آج فرعون بن کے بیٹھے ہیں. ماجد صاحب زندہ باد, زندہ باد. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ, پھر نیا انقلاب آئے گا. لکھی جائے گی نئی تاریخ, پھر لکھی نیا جائے انقلاب آئے گی گا. تاریخ, پھر نیا انقلاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسماں سے عذاب آئے گا. بے شک, بے شک. وہ جو بات ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا شیر لگاؤ تو سب مجھے نواز. انشاءاللہ. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ, پھر نیا انقلاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسماں سے عذاب آئے. میں نے اپنے جیسے دیوانے خاکسار گنہگار کے لیے بھی چار مصرے کہیں کہ وہ پرندہ جو اڑان میں ہے, وہ پرندہ جو اڑان میں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب حق بات کرنا ہاتھوں میں شعلے لینے کے برابر ہوگا. وہ دور آ گیا اور یہ دیوانہ آپ کے درمیان آ گیا. وہ پرندہ جو اڑان میں ہے, وہ پرندہ جو اڑان میں ہے, کس قدر سخت امتحان میں ہے. قدر سخت امتحان. وہ پرندہ جو اڑان میں ہے کس قدر سخت امتحان میں ہے. حادثے اس کا کیا بگاڑیں گے جو تیرے حفظ میں امان. ماجد صاحب زندہ باد, ماجد صاحب زندہ باد. وہ پرندہ جو اڑان میں ہے کس قدر سخت امتحان میں, حادثے اس کا کیا بگاڑیں گے. یس سر. آدم حادثے اس کا کیا بگاڑیں گے جو تیرے حفظ میں امان میں. امان. میرے حفظ میں. آداب اور چند شعر پیش کرتا ہوں. کئی سال میں آیا تو بہت کچھ سنانے کو دل کر رہا ہے, حالانکہ بہت زیادہ نہیں, جتنی دیر آپ اجازت دیں. ملاحظہ فرمائیں, میری کیا زندگی, ویسے ہی اتنے گناہ کرتا ہوں. دعا کریں کہ جو میں بولوں میری زندگی میں بھی وہ میں منافقت نہ کروں, لیکن تصویر دکھاتا ہوں سچے لوگوں کی. ارشاد. ملاحظہ فرمائیں, جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے, اپنے غموں کو چھپا, جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے, وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. یس سر. قائد ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. جہاں سے اپنے غموں کو, دوسرا شعر آپ کی محبت چاہتا ہوں خاص طور پر, جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے, وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے, فرشتے بھی رو پڑے سن کر. بشر تو کیا ہے, فرشتے بھی رو پڑے سن کر. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے, وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے,
فرشتے بھی رو پڑے سن کر یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے؟ کیا بات ہے، کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے؟ بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے. پوری تاریخ بیان کر دی آپ نے، تاریخ بیان کر دی. آداب بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر یہ کس کا سر ہے نیزے پہ لا کے رکھا ہے. جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. تیرے کرم سے بجھا. آپ سب کی نظریں تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا. ہم نے ہوا میں تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. لوگ اپنے گھر کے حالات دوسروں کے حوالے سے کہتے ہیں. میں اپنے معاشرے کے حالات اپنے حوالے سے شعر بنا کے آپ کی نظر کرتا ہوں. ارشاد. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا. سنیے گا شعر، مزہ لیجیے گا. لگے گا پہلے مصرے میں نے مزاحیہ مصرا کہا ہے، دوسرے مصرے میں اللہ نے شعر بنا. سنیے. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں. میں اپنی بیوی کو سب یہ کر ہے ہمارے عید کا دوسرے مصرے میں اللہ نے شعر بنا دیا. میں اپنی بیوی، دعا چاہتا ہوں دوسرے مصرے میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا. بہت بہت میں اپنی محبوبہ سب سے اچھی بیوی، سب سے میں اپنی بیوی کو سب سے برا. آداب جن لوگوں نے دو شادیاں کی ہیں آخر میں وہ پہلی بیوی کے پاس آتے ہیں، وہی خدمت کرتے ہیں. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا جو ہے. نیزے پہ لا کے رکھا ہے. ابھی 6-8 مہینے کے بعد پھر مداری آئیں گے، پارلیمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں. اچھا فیصلہ کیجیے، اللہ کرے اچھا فیصلہ ہو. فیصلہ جو بھی ہو لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ملت کا درد بیان کروں جس کا میں ایک گنہگار آسی معمولی تاریخ. بلائدہ فرمائے. دیکھیں آپ داد دینا نہ بولیے نہیں تو شاعر کا دل بیٹھنے لگتا ہے. ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے. ایک بھی شعر جھوٹا نہیں کہوں گا انشاءاللہ. ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے. چہرے الگ الگ صحیح، کردار ایک. ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے. چہرے الگ الگ صحیح، کردار ایک ہے. آداب پہلی جنگ عظیم 313 مجاہدین، گزر 10,000، فتح ہماری. وجہ ملاحظہ فرمائیں. سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے. ملاحظہ فرمائیں. اچھا اس قبیلے میں جیدار ایک. سرکار کی نسبت سے ہٹ کر کوئی ہماری حیثیت نہیں، چاہے آپ 1,00,000 لوگ لے آئے. بہت اچھی بات. رہنما سے ہٹ کر کوئی ہماری حیثیت. پیش کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی. ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے. چہرے الگ الگ صحیح، کردار. محمود بھائی سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے. اس پار بے شمار ہے، اس پار ایک ہے. سچ یہ ہے آداب، سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے. پہلی جنگ عظیم حضور کی رہنمائی میں ہم جیتے. دوسری جنگ بھی ہم جیت رہے تھے. حضور نے کہا تھا کہ اس پہاڑی سے نہ ہٹنا. ہم نے سوچا کہ بس ہماری جیت ہے، ہم ہٹ گئے، جنگ ہار گئے. کیوں ہارے؟ اللہ کو یہ بتانا تھا کہ میرے محبوب اور اپنے رہنما کی بات نہیں مان رہے ہو تو جنگ ہار جاؤ. بس یہ بات بتا. مسلحت کے تحت کیسے لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام سے الگ ہٹ کر دعاؤں کے قبول ہونے کی امید کریں. ناممکن. ارے زندہ باد زندہ باد سر. سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے. اس
پار بے شمار ہیں، اس پار پھر شکوہ کسی سے نہیں کر رہا ہوں، شکوہ اپنے دامن سے اپنے سے کر رہا ہوں. بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو خود اپنی خطاؤں سے. بھٹکے ہوئے ہیں ہم محبت چاہتا ہوں. بھٹکے ہوئے ہیں ہم، بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو خود اپنی خطاؤں سے، ورنہ ہمارا قافلہ سالار ایک ہے. کیا بات، زندہ باد. ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب. ایک بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو خود اپنی خطاؤں سے، ورنہ ہمارا قافلہ سالار ایک ہے. آج بھی یزید ہے، آج بھی حسین پہچانی ہے. تصویر دکھا رہا ہوں کہ بیعت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ. کیا بات. ملاحظہ فرمائیں، بیعت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ، اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد. بیعت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ، اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے. اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے. بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو خود اپنی خطاؤں سے، ورنہ ہمارا قافلہ سالار. بہت اچھے سے سنا. میں ترنم سے تشریح کی اجازت ہو. جی ارشاد. آپ تیار ہیں تو مجھے بتا دیجیے. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، دل لگا کے آپ نے میرا موڈ بنا. سنو ایک آدھ فوٹو سامنے سے کھینچ لینا، گھر پہ جا کے دکھا دوں میں بیوی کو. کیونکہ بیویوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بیوی کے شوہر بڑے اللہ والے تھے میری طرح. تو ایک اوپر سے سواری چلی جا رہی تھی تو بیگم نے کہا شوہر کو کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے، اتنی عبادت گزار بنتے ہو، دیکھو یہ نورانی سواری چلی جا رہی، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. تو ان کا ارے بیگم سبحان اللہ، آپ نے میری مدد کی، میں ہی تو ہوں. کہنے لگے اچھا جبھی ٹیڑھے میڑھے اڑ رہے. امن کا جو پیغام سنانے والے، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے. امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں. یہ وقتی سیاسی اندھیرے آتے ہیں، آنے دیجیے، ہمارا امتحان ہے. ظلم کے کالے بادل سے ڈرتا کیسا، سنو تو، ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا ہے. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے، یہ موسم تو آنے جانے والے. ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں. سبحان اللہ، کیا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا. الحمدللہ الحمدللہ. تین دن فاقے سے رہے. صحابہ کرام تشریف لائے تو حضور سے تھوڑا سا شکوہ کرنے لگے کہ صاحب 2 دن سے فاقے سے ہیں اور پیٹ پر بندھا ہوا پتھر سرکار کو دکھایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار پر. آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا تمہارے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے پیٹ پر 3 پتھر بندھے. جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کو اللہ نے یہ کہا کہ میرے محبوب اگر کہو تو ان پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے، سرکار نے منع کر دیا.
اب شعر سنیے، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں محبت جان. جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، صدر محترم سماعت فرمائیں. جن کی سخاوت عام ہے، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے، کیا بات ہے، جاؤں گے روٹی کھانے والے، وہ خود جو، زندہ باد. جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عرس چل رہا ہے. خواجہ صاحب کے ایک سفر میں، پوری زندگی میں ایک سفر میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان کی دولت قبول کی، ایک سفر میں. اندازہ تو لگائیے کہ جب ان کے معمولی چاہنے والوں کا یہ عالم ہے تو ان کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، دشت کو جو گلزار بنانے والے، کو جو گلزار بنانے والے، ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، دشت کو جو گلزار بنانے والے. تمام شعراء نے بہت اچھے شعر، آپ کو میں نے پہلی بار سنا، بہت اچھے شعر. شکریہ حضرت. شاعری تو کوئی بھی کرے، اچھا شعر ہے تو اس کی تعریف کرنا چاہیے. وہ بخیل ہے جو سچ نہیں بولتا، تعریف نہیں کرتا. اس لیے کہ جسے اللہ نے اچھا بنا دیا، جسے اللہ نے نعمت عطا کر دی، ہم کون ہوتے ہیں اس کی برائی کرتے ہیں. زندہ باد. اور یہ اہل علم و دانش کا مجمع ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم کسی اس شخص کے لیے دعا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے جسے اللہ نے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرنے کی خوشی میں وہ سب کچھ ہمارے لیے بھی عطا کرتے ہیں. جی بے شک. جی بے شک. یہاں دو فرشتے بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے کہ اگر الف نے بے کے لیے کچھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماؤں، اس کو عزت دے، تو بندہ بندے کے لیے دعا کر رہا ہے. لیکن جو بندہ دوسرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، اس بندے کے لیے فرشتہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میں اس کو بھی. بے شک. یہ آدمی آدمی کے لیے دعا کر رہا ہے اور آدمی کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے کہا گیا کہ اپنی دعا قبول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ دوسرے کے حق میں دعا کرو. اللہ تعالیٰ اور فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں گے تو دوسرے لفظ میں وہ تمہارے لیے دعا ہو. دشت کو جو گلزار بنانے والے، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے. ایک سوال کر کے جا رہا ہوں قنوج میں، ہو سکتا ہے 2 4 سال 5 سال بعد ڈاکٹر صاحب مجھے بلائیں. جب بھی آپ بلائیں میں زندہ رہا تو آؤں گا، لیکن ایک سوال کر کے جا رہا ہوں. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، جان بچانے والے، جواب مل جائے تو نوجوانوں مجھے دے دیں. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، اب کتنے ایمان بچانے والے. ارے زندہ باد زندہ باد. اب کتنے ادب، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن. ادب میں سلام کرتا ہوں آپ کے سماعتوں کو، بہت شکریہ. اتنی دور شہر سے 3-4 کلومیٹر دور آپ مشاعرہ سننے آئے. آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ دعا کرنے والوں کو سلامت رکھے. اللہ دین کی بات کرنے والوں کو، دین کی محفل سجانے والوں کو، دین کی بات سننے والوں کو سلامت رکھے. آمین. اس لیے کہ آپ سب آخرت میں میرے گواہ ہوں گے. کان سے سوال کیا جائے گا جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، آنکھ سے سوال کیا جائے گا کیا دیکھا، کان سے سوال کیا جائے گا کیا سنا، زبان سے سوال کیا جائے گا کیا بولا، ہاتھ سے سوال کیا جائے گا کیا کیا، ماجد سے سوال کیا جائے گا میں نے تجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی تھی، تو نے لوگوں کو گمراہ کیا کہ میرا پیغام دیا. تو آپ سب میرے گواہ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، اب کتنے ایمان بچانے والے. 1400 سال پرانا واقعہ کربلا کا اپنے عہد میں شعر آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں. سنیے گا محترم. تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار،
تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں۔ کیا بات ہے، ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں، ماجد صاحب زندہ باد، بہت بہت تم لے جاؤ تیرا فریب میری زندگی کو لے